اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد یوسف راتر، ٹیچر گورنمنٹ یو پی ایس سوناوانی، ایجوکیشن زون لنگیٹ، ضلع کپوارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب کا ایک سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے 3 کہانیاں۔ تو پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم یہ سبق پڑھیں، تھوڑی بہت جانکاری آپ کو کہانی کے بارے میں دینا چاہوں گا کہ کہانی ہم کس کو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، کہانی اسلاف یا اجداد کی جانب سے چلی آنے والی داستانوں کو ہم کہتے ہیں۔ تو ان کہانیوں کی عام طور پر کوئی تحریری حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ انگریزی میں ہم ان کو فولکلوریاں بھی یا فولکلوری بھی کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ بھی چھوٹی کہانی کا ایک قسم ہے۔ پیارے بچوں، افسانہ میں آپ کو اگلی بار انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھاؤں گا۔ تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو یہ کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں نصاب میں شامل کرنے کا کیا وجہ ہے، یا جو ہمارے آبا و اجداد، ہماری دادی اماں، نانی اماں ہوا کرتی تھی، وہ ہمیں یہ لوریاں، یہ کہانیاں کیوں سناتی تھی۔ دراصل اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ کہانیاں پڑھنے کے بعد، یہ کہانیاں سننے کے بعد ہم ان سے کچھ سبق حاصل کریں۔ تو پیارے بچوں، چلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پہلی کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے۔ پہلی کہانی کا یہاں پہ عنوان ہے چالاک بندر۔ تو پیارے بچوں، چلو یہ کہانی ہم پڑھتے ہیں۔ ایک دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا۔ تو پیارے بچوں، ایک دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا۔ تو اس آم کے درخت پر ایک بندر رہتا تھا۔ اس دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا۔ مگرمچھ جو ہے وہ پانی میں رہتا ہے، بندر جو ہے وہ پانی میں نہیں رہتا ہے، تو وہ زمین پہ یعنی خشکی پہ رہتا ہے۔ البتہ بندر اکثر درختوں پہ ہی رہتا ہے، درختوں کا پھل وغیرہ کھاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جو یہ بندر تھا، یہ درخت پہ، آم کے درخت پہ رہتا تھا، اور جو مگرمچھ تھا وہ پانی میں رہتا تھا۔ دونوں میں بہت بڑی دوستی تھی۔ تو وہ دریا کے کنارے ہی درخت پہ رہتا تھا بندر، تو ان دونوں میں بہت گہری دوستی ہوئی تھی۔ مگرمچھ بندر سے ملنے کے لیے آتا تو بندر اسے میٹھے آم کھانے کو دیتا۔ تو جب بھی مگرمچھ بندر سے ملنے آتا تھا تو بندر اس کو میٹھے آم کھانے کے لیے دیتا تھا۔ تو کبھی کبھی مگرمچھ اپنی بیوی کے لیے بھی یہ آم لے جاتا تھا۔ ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا کہ آپ کا دوست ہر روز میٹھے آم کھاتا ہے، اس کا دل بھی بہت میٹھا ہوگا، میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں۔ تو مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا کہ میں آپ کے دوست کا دل کھانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا، لیکن پھر اس کی ضد مان لی، یعنی وہ اس بات پہ راضی ہوا کہ وہ اپنے دوست کا دل اپنی بیوی کے لیے لائے گا۔ مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا کہ آج آپ کو میرے گھر کی دعوت ہے۔ تو مگرمچھ نے بندر کو دعوت کے لیے بلایا۔ بندر نے دعوت قبول کی۔ مگرمچھ بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کے لے گیا، یعنی اس نے بندر کو اپنے پیٹھ پہ بٹھایا اور بندر کو لے گیا۔ جب وہ دریا کے بیچ پہنچا تو مگرمچھ نے بندر کو اپنے دل کی بات کہی کہ میں نے آپ کو دعوت کے لیے کیوں بلایا۔ بندر تو پہلے گھبرا گیا، لیکن پھر بڑی چالاکی سے اس نے مگرمچھ سے کہا، بھائی میرا دل تو درخت پہ رہ گیا، اس وقت تم نے کیوں نہ کہا، میں ساتھ لیتا، اب واپس جا کر لانا ہوگا۔ تو بندر نے مگرمچھ سے کہا کہ میں اپنا دل درخت پہ بھول گیا، اب مجھے واپس جانا ہوگا تاکہ میں وہ لا سکوں۔
मगरमच्छ किनारे की तरफ वापस आया। किनारे पर आकर बंदर दरख्त पर चढ़ गया। मगरमच्छ इंतज़ार करता रहा। देर हो गई तो इसने बंदर को पुकारा। जब मगरमच्छ वापस आया तो बंदर ने एक ही छलांग दरख्त पे लगा ली। दरख्त पर चढ़ने के बाद वो फिर नीचे नहीं आया। जब मगरमच्छ ने उसको पुकारा तो बंदर ने कहा कि आपने मुझे धोखा दे दिया, अब मैं धोखे में नहीं आऊँगा, तुम जा सकते हो। मगरमच्छ अपना सा मुँह लेकर चला गया, यानी मगरमच्छ शर्मिंदा होकर वापस चला गया। इसके बाद बंदर ने मगरमच्छ को आम नहीं दिए और उनकी दोस्ती भी फिर नहीं रही। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें यही सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अगर हम धोखा करेंगे तो हम खसारा